تو کل ہم نے تنبیہ نمبر 4 پڑھی تھی، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر را ساکن ہو پیچھے یا آ جائے تو اس را کو ہر حال میں باریک پڑھتے ہیں، خواہ اس کے پیچھے زبر ہو، خواہ اس سے پہلے کیا ہو، زیر ہو. ٹھیک ہے، آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے تنبیہ نمبر 5. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ نمبر 3 کے موافق ہے. یعنی قاعدہ نمبر 3 کیا تھا؟ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، پھر اس کے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر کیا ہے زبر یا پیش ہے تو اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں قاعدہ نمبر 3 کے موافق لفظ مصر عین القطر. ٹھیک ہے، مصر عین القطر میں جب وقف کریں گے تو اس کو کیا ہے، باریک ہونا چاہیے تھا. را ساکن ہے، پیچھے صاد ساکن ہے، پیچھے زیر ہے. اس مصر کی را کو باریک ہونا چاہیے تھا، لیکن بعض قاریوں نے ان دونوں را کو موٹا پڑھا ہے، موٹا بھی پڑھا ہے اور باریک دونوں طرح پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ مصر اور عین القطری میں جب ہم وقف کریں گے تو اس را کو باریک ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے بعض قاریوں نے اس را کو دونوں طرح پڑھا ہے، یعنی موٹا بھی پڑھا ہے اور باریک بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن کیا ہے بہتر یہ ہے کہ خود حرکت کے موافق پڑھا جائے. مصر را کے اوپر اگر زبر ہے تو ہم اس را کو کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کے اندر تفخیم اولا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد عین القطری را کو ہم باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ترقیق یعنی باریکی کیا ہے، اولا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وصل کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے اندر دونوں وجہ جائز ہیں. کب؟ جب ہم وقف کریں گے، جب یہاں پر ہم رکیں گے، جیسے مصر عین القطر. ٹھیک ہے، اس را کو ہم کیا کریں گے، موٹا اور باریک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہو گیا، مصر اور عین القطر میں کیا ہے، خلف فی الوقف ہے. خلف کا معنی دو وجہ ہیں، فی الوقف یعنی وقف کے اندر دو وجہ ہیں. ہم اس را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں ان کلموں کی جو را کو باریک پڑھتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں را ساکن ہے، پیچھے صاد ساکن ہے، پیچھے کیا ہے زیر آ گئی، تو اس را کو ہم کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح عین القطر. ٹھیک ہے، را ساکن ہے وقف کے اندر، پیچھے تو بھی ساکن ہے، تو قاف کے نیچے زیر ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جو باریک پڑھتے ہیں وہ تو قاعدہ نمبر 3 کے موافق یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر را ساکن ہو، پچھلا حرف ساکن ہو، پیچھے زیر آ جائے تو اس را کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ وہ دلیل دیتے ہیں جو اس را کو باریک پڑھتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں جو موٹا پڑھتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں را ساکن سے پہلے صاد اور طا آئے ہیں جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ را ساکن ہو، آگے اگر کوئی حروف مستعلیہ کا حرف آ جائے تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. آگے جیسے میر صاد قیر طاس، آگے آگے حروف مستعلیہ کا حرف، تو وہ فرماتے ہیں اگر آگے آنے سے حروف مستعلیہ کا حرف را موٹی ہو سکتی ہے، تو اگر پیچھے آ جائے گا تب بھی ہم را موٹی کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. جیسے قرطاس بعد میں آ گیا، را موٹی ہو گئی، اگر پہلے آئے گا تب بھی ہم کیا کریں گے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. وہ یہ دلیل دیتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں حروف مستعلیہ کا حرف اسی کلمہ کے اندر ہے اور را کے پیچھے ہے. یہاں پر عین القطری میں کیا ہے، جب ہم وقف کریں گے تو پھر کیا ہے، مصر اور عین القطر. ٹھیک ہے، ان کے اندر وقف کے اندر دو وجہ ہیں. اگر آپ وقف کریں گے مصر، را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. عین القطر، را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، عین القطر. ٹھیک ہے، را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دو وجہ ہیں، خلف فی الوقف، خلف دو وجہ. ٹھیک ہے، فی الوقف، وقف کے اندر کیا ہے، دو وجہ ہیں، مصر اور عین القطری میں. ٹھیک ہے، یہ تنبیہ نمبر 5 ہے کہ ہمیں خبردار کیا گیا ہے ان دو لفظوں سے کہ مصر اور عین القطر. ٹھیک ہے، ان کے اندر جب ہم وقف کریں گے
रुकेंगे तब इनके अंदर दो वजह हैं, इसको बारीक भी पढ़ सकते हैं और इसको मोटा भी पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, ठीक है, हम कायदा के मुवाफिक पढ़ेंगे, फिर वसलन जब हम पढ़ेंगे तो मिस्र, ठीक है, रा के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर हम रा को मोटा पढ़ेंगे और आइन अल क़ित्री, ठीक है, रा को हम क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है, ठीक है। तो ये जो खुल्फ है, दो वजह हैं, वो वक्फ के अंदर हैं, मिलाकर पढ़ने में नहीं है। जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी हरकत के मुवाफिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नीचे ज़ेर है तो उस रा को बारीक पढ़ेंगे और अगर ऊपर ज़बर है तो उस रा को हम मोटा करके पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा सबक तंबीह नंबर 5, जिसके अंदर क्या है, दो लफ्ज़ों से आगाह किया गया है, मिस्र और आइन अल क़ित्र, ठीक है। अगर वक्फ करेंगे दो वजह हैं, मोटा भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। अगर वासिल करेंगे, मिला के पढ़ेंगे, तब क्या करना है, मिस्र, रा के ऊपर ज़बर है, यहाँ पर रा को मोटा करेंगे, आइन अल क़ित्री, रा के नीचे ज़ेर है, इस रा को हम बारीक पढ़ेंगे जब हम मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब वक्फ करेंगे, रुकेंगे, मिस्र, फिर दो वजह हैं, मिस्र, रा बारीक भी पढ़ेंगे, मोटी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सबक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सबक समझ आया होगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।